آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يدعو من دون اللہ ما لا يضره وما لا ينفعه. يدعو وہ شخص پکارتا ہے، وہ شخص عبادت کرتا ہے. یہ کون ہے؟ اب وہ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو بالکل حد پہ کھڑے ہو کے اسلام اور کفر کے حد پہ کھڑا ہوتا ہے اور عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی خیر نظر آئے تو آگے چل پڑتا ہے، اگر شر نظر آئے تو واپس بھاگ جاتا ہے مشرکین کے پاس. تو جب وہ بھاگ جاتا ہے، اس سے مراد واپس بھاگ جانے سے مراد یعنی مرتد ہو جاتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا پھر منافقین یعنی جو ان کے پاس چلے جاتے ہیں واپس. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی شخص جو ایسے اسلام اور کفر میں شک کرتا ہے اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بالکل حد پہ اسلام اور کفر کے حد پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، وہی شخص یدعو وہ پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ یعنی مرتد ہو جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ پکارتا ہے ما جو لا نہیں یضرہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے چیز، وما اور جو ینفعہ جو نہ اس کو نفع پہنچاتی ہے، یعنی نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس آ کے جو ذات ہر چیز پر قادر ہے، نفع نقصان جو ہے جو ذات نفع نقصان جس کے ہاتھ میں ہے، اس ذات سے دور بھاگ جاتے ہیں اور ایسی چیز کی عبادت کرنے لگتے ہیں جو نہ نفع پہنچاتی ہے اور نہ نقصان پہنچاتی ہے. یعنی یا تو یہ ہونا کہ اس کے ڈر سے عبادت کی جائے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گی، اور عبادت کریں تو کوئی فائدہ حاصل ہو، نہ اس کا نفع ہے نہ وہ نقصان پہنچاتی ہے. یعنی ایسی چیز اتنی بڑی خیر کے پاس سے ہو کے ایسی چیز کے پاس چلے جاتے ہیں جس میں کوئی خیر نہیں ہے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے، بہت دور کی گمراہی ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے پاس آ کے اتنا دور چلے جانا. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اس دین پر ثابت قدم کر، میرے دل کو اس دین پر ثابت قدم رکھ. اس لیے جو گمراہ دین کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو گمراہ لوگ ہیں، بلاتے وہ بھی دین کی طرف ہیں لیکن گمراہ لوگ ہیں وہ، تو ان سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہی رکھنا. ایک شخص ہیں، ان کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ مکہ میں جامعہ سے مکہ میں تعلیم حاصل کی، دین کی تعلیم مکہ سے حاصل کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دین کی اصل جو ہے اس کا بیج اللہ تعالیٰ نے بویا، وہاں سے دین کی تعلیم حاصل کی انہوں نے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی حدیث میں پی ایچ ڈی کی، اور جب وہ اپنے ملک گئے تو حدیث کے منکر ہو گئے. دین کے شعائر جو بیسک چیزیں ہیں جو اصل ہے دین کی اس کے انکاری ہو گئے. کہا کرتے تھے کہ یہ حج جو یہ نماز یہ کوئی اجر نہیں ملے گا، ایسے پیسے اپنے ضائع کرتے ہو، کیا کرنا ہے جا کے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حال اس طرح کا کر دے. اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھے. ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا قریب آ کر بھی دور چلے جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. پھر اللہ تعالیٰ اسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت شک پر یعنی حرف پر کرتا ہے. من یعبد اللہ علی حرف، شک پر یا اسلام اور کفر کی حد پہ کھڑے ہو کے اسلام کو دیکھتا ہے اور یعنی اس چیز کا اس کو صحیح طرح ادراک نہیں ہو پاتا کہ اچھا میں کروں کیا، کدھر جاؤں میں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر سے اگلی آیت میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یدعو وہ پکارتا ہے لمن ضرہ اس کو جس کا نقصان اقرب من نفعہ اس کے فائدے سے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ اقرب ہے، زیادہ قریب ہے. یعنی نفع تو پہنچنا ہی نہیں ہے،
تو جو فائدہ ہے وہ زیادہ قریب ہے. اس اقرب سے مراد جو ہے کچھ علماء نے لی ہے کہ اقرب سے مراد اس دنیا کے اندر، یعنی اس کا نقصان اس دنیا کے اندر بھی اس کو پہلے ہی نظر آ جائے گا. آخرت میں تو ہے ہی ہے اس کے لیے نقصان، تو اس دنیا کے اندر بھی اس کو پہلے ہی نقصان اس چیز سے پہنچتا ہے. اور وہ نقصان کیا ہے کہ وہ جا کے ان بتوں کو اور ان چیزوں کو سجدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر بنا لیتا ہے، یعنی اپنی تذلیل کرتا ہے. کس کے سامنے؟ جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا مالک ہے. ایسے عقل پہ اس طرح کر کے پردہ پڑ جاتا ہے اس کی عقل پہ. تو یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اور اقرب جو ہے یہ پھر وہی تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جب دو چیزیں آتی ہیں ان کے درمیان جو مقابلہ کرنا ہوتا ہے یا فضیلت بیان کرنی ہوتی ہے کہ اچھا کون سی افضل ہے، تو یہ صیغہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر فرما دیا کہ نفع تو ہے ہی نہیں، یعنی وہ زیادہ قریب ہے اس کے نقصان کے کہ اس سے اس کو نقصان پہنچے. اور یہ اسی وجہ سے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی بتائیں کہ کتنی حقیر چیز ہے وہ، کیا جس کی تم عبادت کرتے ہو یا جس کی طرف تم جس کو سجدہ کرتے ہو تم، اس کی اصلیت کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبئس المولا ولبئس العشیر. یہاں پر ایک طرح سے لام جو ہے قسم کے لیے ہے کہ بہت ہی برا دوست. مولا جو ہے وہ بئسا کا مطلب برا، مولا دوست، بہت ہی یا قسم سے بہت ہی بڑا بہت ہی برا دوست. ولبئس العشیر، اور بہت ہی برا ساتھی یا قرابت دار یا ہم نشیں، یعنی وہ جس کا ساتھ بندہ جس کو ہمیشہ جس کا ساتھ رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس شخص کو کہہ دیا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو دین پر شک کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے تم جتنی قریب سے ہو کے چلے گئے ہو، جس چیز کی طرف گئے ہو وہ کیا چیز ہے، اس کی اصلیت جان لو. اس کے دنیا میں بھی خسارے میں ہو اور آخرت میں تو ویسے ہی خسارہ ہے، آخرت میں تو ویسے ہی عذاب ہے اس چیز کے لیے. یعنی جب آخرت میں وہ جہنم کے اندر ان معبودوں کو پائیں گے تو تب اس چیز کو سمجھیں گے وہ کہ اچھا وہ خسارہ کیا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ دین کی طرف برانے والے لوگ جو سمجھایا کرتے تھے وہ کیا چیز